ریڈیو پاکستان معروف مزاح نگار کرنل شفیق الرحمان کی برسی پر فیچر سماعت فرمائیے۔ تحریر ڈاکٹر عرفان احمد بیگ، راوی داؤد علی، پروڈیوسر محمد توصیف قیوم، پیشکش ریڈیو پاکستان کوئٹہ۔ شفیق الرحمان پاکستان کے ایک اردو مصنف تھے جو اپنے رومانوی افسانہ جات اور مزاحیہ مضامین کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے، تاہم انہیں بنیادی طور پر ایک مزاح نگار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انہوں نے MBBS کی ڈگری 1942 میں حاصل کی۔ آزادی کے بعد پاکستان آرمی کی طرف سے ایڈنبرا اور لندن یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بھیج دیا گیا۔ 2 برس انگلینڈ میں قیام کے دوران انہوں نے DPH کے ڈپلومہ کورس مکمل کیے۔ زمانہ طالب علمی سے 1941 کے دوران کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ادبی مجلے کے ایڈیٹر رہے۔ لڑکپن اور جوانی میں سیر و سیاحت، کرکٹ، باکسنگ اور 1942 میں تیراکی میں جنون کی حد تک دلچسپی رہی۔ میو ہسپتال لاہور میں چند ماہ ہاؤس جاب کیا اور اسی سال انڈین میڈیکل سروس میں چلے گئے۔ دوسری جنگ عظیم میں مختلف محاذوں پر ملازمت کرنے اور کئی ممالک کی سیر کرنے کا موقع ملا۔ قیام پاکستان کے بعد آپ کو بری سے بحری فوج میں منتقل کر دیا گیا، جہاں سے ستمبر 1947 میں سرجن ریئر ایڈمرل کے رینک سے بطور ڈائریکٹر میڈیکل سروسز ریٹائر ہوئے۔ دسمبر سن 1979 میں آپ کو اکادمی ادبیات پاکستان کا چیئرمین مقرر کیا گیا، جہاں سے مدت ملازمت کے ختم ہونے پر راولپنڈی میں ریٹائر زندگی گزاری۔ شفیق الرحمان مزاجن ایک رومانوی افسانہ نگار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پہلے افسانوی مجموعے کرنے کا دیباچہ حجاب امتیاز علی نے لکھا۔ اس مجموعے میں اس عہد کے ناآسودہ ذہن کی تسکین کے لیے تمام مطلوبہ اجزاء ہیں۔ دراز قد، خوبصورت ہیرو جو حصے مزاح بھی رکھتا ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی نمایاں ہے۔ اسی طرح اس کی نسائی ہمزاد داستانوں سے نکل کر افسانوں کی دنیا میں آئی تھی۔ اس مجموعے کے ایک افسانے 6.5 میں شفیق الرحمان کا وہ کردار متعارف ہوتا ہے جو بعد میں ان کے افسانوں اور مزاحیہ مضامین کا مستقل کردار بن گیا۔ دونوں مجموعے 1 برس کے وقفے کے ساتھ ہی شائع ہوئے تھے، اسی لیے اسلوب میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے۔ اتفاق سے تیسرا مجموعہ مد و جزر بھی دوسرے مجموعے کی اشاعت کے 1 برس بعد شائع ہوا، مگر اس میں مد و جزر نام کا ہی افسانہ ایک ایسے تخلیق سے متعارف کرواتا ہے جو صرف انشا پردازی اور رومانوی فارمولے کے بل پر ہی افسانہ نہیں لکھ رہا، بلکہ اب اس کی توجہ کرداروں کے داخلی تلاطم پر بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فطرت پس منظر کے طور پر استعمال نہیں ہوتی، بلکہ ایک دم ساز کے طور پر آتی ہے۔ چوتھا مجموعہ قیام پاکستان سے پہلے شائع ہوا، اس میں عمومی اسلوب رومانوی ہے، مگر اب کرداروں کے پس منظر میں صرف مناظر فطرت نہیں بلکہ اجتماعی زندگی کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں، اور یہ تو اشاعت کے ساتھ ہی محسوس ہوا تھا کہ اب رومان کے بطن سے ایک ایسا مزاح نگار بھی طلوع ہو رہا ہے جس نے بعد میں شاید ایک مزاح نگار کے طور پر زیادہ بڑا حوالہ بننا تھا۔ المعروف کرنل شفیق الرحمان زندگی کے آخر تک پڑھنے والوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے لکھتے رہے۔ ان کی 10 کتابیں ہیں، جن میں کرنیں، شگوفے، لہریں، مد و جزر، پرواز، حماقتیں، پچھتاوے، مزید حماقتیں، دجلہ اور دریچے شامل ہیں۔ یہ کتابیں رہتی دنیا تک اردو پڑھنے والوں کو ذہنی سکون اور مسکراہٹیں بخشتی رہیں گی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شفیق الرحمان نے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا کتنا اچھا انتظام کیا۔ شفیق الرحمان کی کتاب افسانوں کا مجموعہ کرنوں میں افسانہ فاسٹ بالر میں بھی شفیق الرحمان کا مزاح ایک شوخ لڑکی کے کردار کو جنم دیتا ہے جو ہیرو فاسٹ بالر کو اپنی شوخی سے بہت تنگ کرتی ہے، اور اسی دوران وہ قارئین کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں۔
اس افسانے میں آج سے نصف صدی پہلے جو ایک خاص رومانیت ہمارے معاشرے میں رچی بسی تھی، اس کو بہت اثر پذیری سے افسانے میں پروتے ہیں۔ البتہ کتاب شگوفے کے افسانے بڑی آپا ایسا افسانہ ہے جو نہ صرف ایک اوسط درجے کا افسانہ ہے، بلکہ اس افسانے میں کہیں قاری کو مسکراہٹ نصیب نہیں ہوتی۔ اس افسانے کا اختتام ایک اداسی اور پچھتاوے پر ہوتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ شفیق الرحمان مزاح نگاری سے کہیں کہیں اجتناب کرتے ہیں۔ مگر ان کی کتاب لہریں مزاح نگاری کے اعتبار سے انہیں ایک اعلیٰ مزاح نگار کی مسند عطا کرتی ہے۔ اس کتاب کا پہلا مضمون ریویو کے عنوان سے ہے اور لاجواب ہے، جس میں ادبی تنقید نگار پر طنز بھی ہے اور مزاح نگار کے اعتبار سے عام قارئین کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹیں بکھیرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک شاعر اور اس کی نظم پر ایک ویور کی عکاسی یوں کرتے ہیں، نظم ملاحظہ ہو: لڑ رہی ہیں بلیاں باغ میں اس وقت، شاید لڑ رہی ہیں بلیاں، دھندلکا ہے شام کا وقت ہے آرام کا، کام کا انعام کا، اور لڑ رہی ہیں بلیاں۔ ہوں کہ شاید 4 یہ یا 3 ہوں، لیکن ذرا سا یہ شبہ دل میں ہے میرے بڑھ گیا کہ بلیاں یہ 5 ہیں اور 6 تو ہو سکتی نہیں، اور چاندنی سی رات ہے اور چاند ہے نکلا ہوا، اور چاندنی ہے 4 سو اور 4 دن کی چاندنی، اور پھر اندھیری رات ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں بھلا؟ اوفو، ابھی تو یاد تھا، اس حافظے کو کیا ہوا؟ کمبخت سے سمجھے خدا، ہاں مجھ کو یاد آ ہی گیا کہ لڑ رہی ہیں بلیاں باغ میں اس وقت، شاید لڑ رہی ہیں بلیاں۔ اس نظم کے بعد شفیق الرحمان نام نہاد تنقید نگار کی زبان میں نظم پر یوں ریویو یعنی تبصرہ کرواتے ہیں: کیا بات ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ، مرحبا۔ دیکھا آپ نے؟ اگر نہیں دیکھا تو پھر دیکھیے مزاح و متانت کا امتزاج، رومان و حقیقت کا عجیب و غریب اتصال۔ شاعر نے کیا ہلکی پھلکی اور دبلی پتلی نظم کہی ہے، ذرا تصور بنائیے۔ چاندنی رات باغ کا ایک تنہا گوشہ، شاعر کا بے چین دل، اور کہیں دور سے بلیوں کے لڑنے کی آواز۔ اف خدایا، کوئی اور چیز اس سے زیادہ رومان انگیز ہو سکتی ہے؟ شاعر کو یہ بھی یقین نہیں کہ یہ بلیاں ہیں۔ لفظ شاید کو استعمال کر کے نظم کو نامعلوم بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت باغ میں کتے ہی بھونک رہے ہوں، لیکن شاعر کو بلیاں ہی معلوم ہوتی ہیں۔ پھر شاعر یہ نہیں جانتا کہ ان بلیوں کی تعداد کیا ہے۔ کتنی مزیدار بات ہے، لیکن اسے یہ یقین ضرور ہے کہ 6 سے کم ہے۔ مزاح نگاری اس اعتبار سے تو مشکل ہے ہی کہ ہنسنے ہنسانے کی نزاکتوں کو مد نظر رکھا جائے، لیکن اہم یہ ہے کہ مزاح نگار عموماً خود کرب سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن دوسروں کو ہنساتا ہے، اپنے آپ پر، اپنے معاشرتی مسائل پر طنز کرتا ہے، قہقہے لگاتا ہے، اور حیرت اس وقت ہوتی ہے جب خود مزاح نگار کی زندگی کربناک مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے۔ عام قارئین کو غالباً نہیں معلوم کہ شفیق الرحمان کے 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا بینک میں ملازم رہا، جبکہ منجلے بیٹے نے خودکشی کر لی تھی، اور چھوٹے بیٹے کی آنکھ کے پچھلے حصے میں بندوق کا چھرا لگنے سے اس کی بینائی متاثر ہوئی تھی۔ لیکن بقول شاعر، دنیا کو ضبط غم کے سلیقے سکھا دیے، حد سے بڑھا ملال تو ہم مسکرا دیے۔ شفیق الرحمان 9 نومبر 1920 کو روہتک میں پیدا ہوئے اور 19 مارچ سن 2000 کو انتقال کر گئے، اور بعد از مرگ آپ کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ لیکن وہ ادب میں زندہ ہیں، اور آج کا قاری بھی انہیں اتنی ہی دلچسپی سے پڑھتا ہے جتنا نصف صدی قبل انہیں پڑھا جاتا تھا۔ ابھی آپ معروف مزاح نگار کرنل شفیق الرحمان کی برسی پر خصوصی فیچر سن رہے تھے۔ تحریر تھی ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کی، راوی تھے داؤد علی، پروڈیوسر محمد توصیف قیوم، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان کوئٹہ کی۔